کہ ان جنگلات میں جو مکڑیاں ہیں ان مکڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ یہ بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں ان جنگلات میں. وہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں جو بڑے بڑے وہ پکڑ لیتی ہیں. اچھا اب میں ایمیزون کی جنگلات کی بات کر رہا ہوں, اسی سے متعلق آپ ایک اور فیکٹ سنیے. یہ آپ اپنے عقب میں جو مناظر دیکھ رہے ہیں, الگ الگ مناظر دیکھ رہے ہیں, اس میں کچھ مناظر ہیں ایمیزون کے جنگلات کے, ایمیزون کے جنگلات کے مناظر ہیں. اب یہ ایک جنگل ہے, کہنے کو ایک جنگل ہے, اور آپ یاد رکھیے گا اس کا لنک کیا ہے کہ اگر یہ خیال ہے کسی کے ذہن میں کہ بھائی اتنی بڑی جنت, اتنی قسمیں, یہ سب کیسے ہو سکتا ہے, تو وہ تو جو ہوگا وہ ہوگا نا انشاءاللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کی دنیا میں زمین پر ایک ایسا شاہکار ہے جس کو ہم ایمیزون کے جنگلات کہتے ہیں, جن کی آپ تصاویر وقت وقت پہ دیکھتے رہیں گے, کہ جس کے بارے میں انسان سنے تو حیران ہو جائے. مثال کے طور پہ یہ جو ایمیزون کے جنگلات ہیں ان کا رقبہ کتنا ہے, ان ایمیزون کے جنگلات کا. تو اگر ٹھیک ہے, یہ سارے وہی مناظر آپ ابھی دیکھ بھی رہے ہیں, تو اور یہ ایمیزون کے جنگلات تقریباً کتنے پرانے ہیں. ماہرین کے مطابق ایمیزون کا یہ جنگل تقریباً 5.5 کروڑ سال پرانا ہے. 5.5 کروڑ سال پرانا ہے ایمیزون کے یہ جنگلات. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. اس جنگلات میں کیا معاملہ ہے, دنیا کے کتنے فیصد جانور, چرند, پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں. تو دنیا بھر میں ہم نے جتنے چرند, پرند, یہ وہ, اب یہ مختلف سائنسی تحقیقات ہیں جن میں ممکن ہے تھوڑا بہت اختلاف ہو, دنیا بھر کے ہم جتنے جانور, چرند, پرند اور حشرات الارض ایمیزون کے جنگلات میں کتنے پائے جاتے ہیں, 40%. یعنی دنیا بھر کے جو چرند, پرند وغیرہ ہیں ان میں سے 40% یہاں پر ان جنگلات میں پائے جاتے ہیں. اس سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے, اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس نے جس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ چاند پہ پہنچ گئے, مریخ پہ پہنچ گئے, یہاں وہاں سب چلے گئے, ایمیزون کے جنگلات میں جتنے بھی چرند, پرند, حشرات الارض ہیں ان میں سے 60% ایسے ہیں, 60% ایسے ہیں جو ابھی تک بے نام ہیں, پتہ ہی نہیں ان کا, آج تک پتہ ہی نہیں ہے 60% کا. یہ اللہ کی شان. یعنی اس میں سے آپ صرف ایک مثال لیجئے کہ ان جنگلات میں جو مکڑیاں ہیں ان مکڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں کہ یہ بڑے بڑے پرندوں کو دبوچ لیتی ہیں ان جنگلات میں. وہ مکڑیاں اتنی بڑی ہیں جو بڑے بڑے وہ پکڑ لیتی ہیں. اچھا اب میں ایمیزون کے جنگلات کی بات کر رہا ہوں, اسی سے متعلق آپ ایک اور فیکٹ سنیے. مہم جو اور ماہرین حیاتیات ابھی تک اس جنگل کے صرف اور صرف 10% حصے کو دریافت کر پائے ہیں, باقی دریافت ہی نہیں ہوا ہے ابھی تک. اگر کوئی حیران ہو رہا ہو کہ بھائی یہ جنت یہ اتنی بڑی, تو وہ تو بات کی بات ہے, یہ آج آپ کے سامنے ہے, یہ آج کی دنیا میں 10% حصے سے زیادہ دریافت ہی نہیں ہوا ہے. یہ ایمیزون کے جنگلات دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں, دنیا کے 9 ممالک تک پھیلے ہوئے ہیں. اگر یہ جو جتنا بڑا یہ ایمیزون کا جنگل ہے, اگر یہ جنگل نہ ہوتا اور ایک ملک ہوتا تو یہ دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا. اتنا بڑا ہے, دنیا کا 9واں بڑا ملک ہوتا اگر یہ ایمیزون کے جنگلات کو سب کو ملا کر. یعنی آپ یہ سمجھے کہ یہ کتنا وسیع و عریض ہے. ابھی چھوڑ دیں جنت کتنی وسیع و عریض ہے, چھوڑ دیں یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کتنا وسیع و عریض ہے. تو ایمیزون کے جنگلات کا جو رقبہ ہے وہ ہے تقریباً 55 لاکھ مربع کلومیٹر. 55 لاکھ مربع کلومیٹر. اب یہ کتنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف یہ سمجھنا ہے کہ وطن عزیز پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ ہے تقریباً 8 لاکھ مربع کلومیٹر. پورا پاکستان جو کہ دنیا کے کئی بڑے ممالک میں آتا ہے, پاکستان کا صرف ایک شہر کراچی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے, صرف کراچی. پنجاب اگر ایک صوبے کے بجائے ایک ملک ہوتا تو دنیا کے ٹاپ کچھ بڑے ممالک میں آتا. یہ میں کراچی یا پنجاب کی بات نہیں کر رہا, پورے پاکستان کا رقبہ ہے 8 لاکھ مربع کلومیٹر. ایمیزون کے ان جنگلات کا رقبہ ہے 55 لاکھ مربع کلومیٹر. 55 لاکھ. مزید سنیے, مزید حیران ہو جائیے, اسی جنگل کے کچھ حصے ایسے ہیں,
कुछ हिस्से इतने घने हैं इस जंगल के, कुछ हिस्से इतने घने हैं कि वहां पर दिन में भी रात का समा होता है, इसलिए कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती। इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, इतने घने हैं। यानी समझाने के लिए ये बताया साइंसदानों ने कि अगर आप अमेज़न के जंगलात में हो और वहां पर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, ना रुकने वाली बारिश शुरू हो जाए, तो जंगल के घनेपन की वजह से 12 मिनट तक बारिश का पानी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। 12 मिनट तक, इतने घने जंगलात हैं, ये मामला है। और इस अमेज़न के जंगल के अंदर एक दरिया है। जन्नत के अंदर की नहरें क्या होंगी उसको छोड़ दें, अभी वो हम बार बार पढ़े ना, ये नहरें होंगी, ये वो सब एक लम्हे को भूल जाए। इस जंगल के अंदर दरिया है जिसके अंदर इतनी मछलियां हैं जो कि कुछ साइंसदानों के मुताबिक दुनिया के किसी भी दरिया से ज्यादा है। इस जंगल के अंदर एक दरिया के अंदर, यानी कि ये बताया, कहा जाता है कि नील का दरिया सबसे तवील दरिया है, लेकिन एक ग्रोह है साइंसदान का जो कि ये कहता है कि अमेज़न का जो दरिया है वो तकरीबन 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि नील के दरिया से भी बड़ा दरिया है। यानी जंगल के अंदर का एक दरिया दुनिया के सबसे बड़े दरिया से बड़ा है कई साइंसदानों के मुताबिक। तो ख्वातीन और हज़रात, ये सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ करने का मकसद ये था कि अगर हमें ये हैरत हो रही हो कि ये इतनी बड़ी जन्नत, ये इतना बड़ा दरिया, ये इतनी बड़ी नहरें, तो वो तो होगा और यकीनन होगा। सरकार ने कह दिया है तो वो तो होना है, कुरान में आ गया है तो वो तो होना है, ये तो हो रहा है, ये हमारी आंखों के सामने है। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।